میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نصرانیوں نے تحریک چلائی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، کہ اسلام نیا مذہب ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم تو ہر زمانے مصطفیٰ مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ابراہیم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اسماعیل کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عیسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صدیق اکبر کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، خلفاء کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، ان کے نائبین کا زمانہ، امام اعظم کا زمانہ، غوث اعظم کا زمانہ، خواجہ غریب نواز کا زمانہ، اعلیٰ حضرت کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ جب تک اللہ نے چاہا، جب تک اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو غذا ملتی تھی یا بھوکے رہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو سفر شروع کرو۔ یا اللہ، اب ہم کہاں چلے جائیں؟ بڑی محنت سے دکان ہم نے یہاں بنائی، مکان ہم نے یہاں بنایا، کاروبار ہمارا یہاں ہے، بڑی محنت سے ہم نے اپنا کاروبار سجایا ہے، بڑی محنت سے ہم نے زمین بنائی ہے، کھیتی کی زمین بنائی ہے۔ یا اللہ، ہماری ماں یہاں ہے، باپ یہاں ہے، بہن یہاں ہے، بھائی یہاں ہے، چچا یہاں ہے، دادا یہاں ہے، دادی یہاں ہے، نانا یہاں ہے، نانی یہاں ہے۔ یا اللہ، اب ہم اپنے خاندان کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ اپنا کاروبار بزنس چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، چلو کتنا ہی بڑا کاروبار ہونے دو، ایک اللہ کا حکم آ گیا، چلو اوپر تھے نیچے چلے گئے۔ تو عزیز دوستو، آج کے اس پروقار جلوس محمدی میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آج کی اس بزم عقیدت میں، آج کی اس بزم محبت میں، آج کی اس جلوس محمدی کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں مجھے کوئی لمبی چوڑی طول و طویل گفتگو پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر میں نے کوئی لمبا چوڑا عربی میں خطبہ نہیں پڑھا، کوئی خطبہ پڑھتا، پھر کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا،
پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا، اب جا کر تب تقریر کا نمبر آتا ہے۔ جب میں سب یہی کرتا رہتا تو تقریر کب ہوتی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مرتبہ تمام عشاقان مصطفیٰ نے ایک میسج واٹس ایپ پر لوگوں کو پیش کیا کہ 1445واں جشن ولادت عالم اسلام کو مبارک ہو۔ یہ میسج لوگوں کے پاس گئے کہ 1445واں جشن ولادت رسول عالم اسلام کو مبارک ہو۔ آپ کے پاس بھی آیا؟ آپ کے پاس بھی آیا؟ آپ کے پاس آیا؟ سب مسلمانوں کے پاس یہ میسج ہوا کہ 1445واں جشن ولادت رسول عالم اسلام کو مبارک۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ 1445واں جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے، یہ 1445واں جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے، خدا کی قسم یہ جشن ولادت نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے یا اللہ یہ مولانا کیسے آئے؟ ہم تو جب سے ہوش ہمارا یہی سنتے رہے، ہر سال ایک سال بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے 1443واں، 1444واں، 1440واں، ہم تو یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس سال 1445واں جشن ولادت، مگر یہ بریلی والے کیسے آ گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 1445واں جشن ولادت رسول نہیں ہے، یہ 1445واں جشن ہجرت ہے، مگر ان سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت کو 1498 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1498 جشن ولادت عالم اسلام کو مبارک ہو۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عیسائیت نے اور یہودیت نے اور سیاسی لوگوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، اور کسی نے کہا 1445 سال سے ہے، کسی نے کہا 1450 سال سے ہے، کسی نے کہا مسلمان 1498 سال سے دنیا میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے خلاف ایک تحریک تھی، اور اس تحریک کا حصہ آپ بھی بنے۔ آپ نے بھی اسی لائن پہ اختیار کیا اور اسی لائن پر آپ چل کے یہی محسوس کرتے رہے کہ 1445واں 1450 سالہ جشن ولادت رسول مبارک ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نہ 1445 سال سے اسلام دنیا میں ہے، نہ 1450 سال سے اسلام اور مسلمان دنیا میں ہے، نہ 1498 سال سے اسلام اور مسلمان دنیا میں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ، جب اس نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا اور ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے پیدا۔ حضور توصیف ملنا، نعرہ
اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا۔ فاضل بریلوی نے، امام احمد رضا نے بریلی کی دھرتی سے یہ فیصلہ فرما دیا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اگر میں سوال کروں کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک دنیا میں بسنے والے لوگوں، کیا تم حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولو بھائی، حضرت آدم کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ حضرت نوح کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں۔ حضرت جبریل امین کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہے، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہے، حضرت اسرافیل بھی مسلمان ہے۔ میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اولون مسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں کہ مسلمان ہوں، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی مسلمان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نصرانیوں نے تحریک چلائی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، کہ اسلام نیا مذہب ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے بڑھے رہے، غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ اب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے کچھ انگریز کے پٹھوں نے یہ تحریک چلائی کہ یہ میلاد النبی منانا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ میلاد کا منعقد کرنا یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا، یہ بریلی کی ایجاد ہے۔ میلاد اسلام میں اس کی اصل نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ میلاد کرنا، سلام کرنا، قیام کرنا، یہ سب بریلی کی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ یہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، میلاد زمانے رسول میں منعقد نہیں ہوتا تھا، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میلاد کو، سلام کو، قیام کو انہوں نے بدعت کیوں کہا؟ اس لیے کہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، بدعت کی مختصر تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو وہ بدعت،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. تو اعلیٰ حضرت تو آپ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف فرما رہے ہیں. کہ لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم جس امام احمد رضا کی ماننے چاہنے والے ہیں اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم تو ہر زمانے مصطفیٰ مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, نوح کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, ابراہیم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, اسماعیل کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, موسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, عیسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, صدیق اکبر کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, خلفاء کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, تابعین کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, صحابہ کا زمانہ ان کے نائبین کا زمانہ, امام اعظم کا زمانہ, غوث اعظم کا زمانہ, خواجہ غریب نواز کا زمانہ, اعلیٰ حضرت کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. مفتی اعظم کا زمانہ, حجت الاسلام کا زمانہ, آپ توصیف رضا کا زمانہ, خدا کی قسم یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. آپ کا زمانہ, آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کا زمانہ, وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے صبح قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہم ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں. آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانے رسول کہتے ہو. کیا بات ہے, بہت اچھی بنی ہے. زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں, مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میلاد زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا. یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا ہے. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کا کرنا سنت الہیہ ہے اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ آپ بدعت کہتے ہیں, ہم سنت کہتے ہیں, یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک کتاب آپ نے چھاپی, وہ کتاب بریلی نے نہیں چھاپی, یہ بریلی نے نہیں چھاپی. کتاب کا نام ہے بخاری شریف. یہ کتاب آپ نے چھاپی ہے, چھاپی آپ نے ہے, پڑھی ہم نے. کیا آپ کو بخاری میں نظر نہیں آتا؟ آپ کہتے ہیں بدعت, ہم کہتے ہیں سنت. یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہے تو صرف نظر کا فرق ہے. آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینت لگا کر بخاری پڑھی ہے, اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے. ان لوگوں اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینت اتار کر پھینک دیجیے. عشق و محبت کا چشمہ لگا کر جب تم بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں میلاد بھی نظر آ جائے گا, سلام بھی نظر آ جائے گا, قیام بھی نظر آ جائے گا, مصطفیٰ کا حاضر و ناظر ہونا بھی نظر آ جائے گا, حیات النبی ہونا بھی نظر آ جائے گا, نماز نبی کا خیال لانا بھی نظر آ جائے گا, تیجا بھی نظر آ جائے گا, چھٹی بھی نظر آ جائے گی, 10واں بھی نظر آ جائے گا, 20واں بھی نظر آ جائے گا, 40واں بھی نظر آ جائے گا. بخاری میں تو سب کچھ ہے. آپ عقیدت و محبت کی نظر سے بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں میلاد بھی مل جائے گا, سلام قیام بھی مل جائے گا. اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک سیشن میں نہیں بلکہ میلاد مصطفیٰ کا 2 سیشن میں منعقد کیا. پہلا سیشن لا الہ الا اللہ پر منعقد ہوا اور دوسرا سیشن محمد الرسول اللہ پر منعقد ہوا. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سیمینار ہوتے, کانفرنسز ہوتی ہیں, تو وہ کوئی ایک سیشن میں نہیں مکمل ہوگی, کئی سیشن میں وہ سیمینار اور کانفرنس ہوتی ہے. پہلا سیشن 9 سے 12 تک
دوسرا سیشن 2 سے 5 تک، تیسرا سیشن 7 سے 10 تک، تو کئی سیشن میں سیمینار منعقد ہوتے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ نے پہلا سیشن میلاد مصطفیٰ کا منعقد کیا لا الہ الا اللہ پر، جب اس نے چاہا کہ وہ عبادت ہو تو لفظ کل سے اولین و آخرین کو ظاہر ہو گیا، اور عالم ارواح میں سب کو جمع کیا، انبیاء کو، اصفیاء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، کافرین کو، مشرکین کو، ملحدین کو، مومنین کو، نیترین کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، ابدال کو، افتاب کو، الواس کو، افراد کو، سب کو جمع کیا، مردوں کی روحوں کو، عورتوں کی روحوں کو، سب کی ارواح کو جمع کر کے میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش کی۔ ان روحوں میں روح محمدی بھی تو موجود تھے۔ سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بولی تو سب بول پڑے بلا شہدنا، بلا شہدنا، بلا شہدنا۔ اب انبیاء بھی بول رہے ہیں، اصفیاء بھی بول رہے ہیں، اتقیاء بھی بول رہے ہیں، اب سب بول رہے ہیں بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں لدھیانہ کی سرزمین پر، پنجاب کی دھرتی پر بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے جلوس کے موقع پر جہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہاں سے پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ تو صاف طور سے آپ کہیں گے کہ ہم عالم ارواح میں تھے۔ تو یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ تو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ عالم ارواح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ بولے بھائی، زندہ تھے نا؟ اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ جی، جب تک اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی سے ہم عالم ارواح میں رہے۔ جب تک اللہ نے چاہا عالم ارواح کی زندگی عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا عالم ارواح میں رہے۔ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم عالم ارواح سے چلے، باپ کی پشت میں آ گئے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا۔ جب تک اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں رہے، پشت فادر میں رہے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم پشت فادر میں تھے، پشت والد میں تھے، جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ بولا بھائی، زندہ تھے نا؟ اگر زندہ نہیں ہوتے تو لدھیانہ میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی تھی، جب تک اللہ نے چاہا باپ کی پشت کی زندگی عطا فرمائی۔ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ، ہم باپ کی پشت چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ہم شکم مادر میں آ گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ جب تک اللہ نے چاہا، جب تک اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو غذا ملتی تھی یا بھوکے رہے؟ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ
اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا. جب تک اللہ نے چاہا اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے. اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو سفر شروع کرو, اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں. یا اللہ, ماں کی ممتا بھری گود چھوڑ کر, ماں کی ممتا کی گود چھوڑ کر اب ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو. تو اللہ کے حکم سے ہم زمین پہ آ گئے, دنیا میں آ گئے. تو جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے, جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم یہاں رہیں گے, جب تک اللہ کا حکم ہوگا ہم یہاں رہیں گے. ہم اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے یہاں ہیں, چاہے کیسی کیسی جماعتیں بن جائے. کوئی مٹانا چاہے تو انسانوں کو مٹا نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ انسان دنیا میں ہے تو اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کی مرضی سے. جب تک اللہ چاہے گا دنیا میں رکھے گا. اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو سفر شروع کرو. یا اللہ اب ہم کہاں چلے جائیں؟ بڑی محنت سے دکان ہم نے یہاں بنائی, مکان ہم نے یہاں بنایا, کاروبار ہمارا یہاں ہے, بڑی محنت سے ہم نے اپنا کاروبار سجایا ہے, بڑی محنت سے ہم نے زمین بنائی ہے, کھیتی کی زمین بنائی ہے. یا اللہ ہماری ماں یہاں ہے, باپ یہاں ہے, بہن یہاں ہے, بھائی یہاں ہے, چچا یہاں ہے, دادا یہاں ہے, دادی یہاں ہے, نانا یہاں ہے, نانی یہاں ہے. یا اللہ اب ہم اپنے خاندان کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ اپنا کاروبار بزنس چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا, چلو کتنا ہی بڑا کاروبار ہونے دو, ایک اللہ کا حکم آ گیا, چلو اوپر سے نیچے چلے گئے, اوپر سے نیچے چلے گئے. زمین پیٹ ہے, زمین میں چلے گئے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زور سے بولیے, ہوں گے نا؟ سوال زندہ سے ہوں گے کہ مردہ سے ہوں گے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پنجاب میں رہتے ہو, پنجابی زبان ہے آپ کی, سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ پنجابی میں. آپ تو بہاری ہو, سرجا پوری میں, سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ آپ بنگالی ہیں, بنگلہ زبان میں. آپ تو یو پی کے ہیں, ہندی زبان میں. مراٹھواڑہ کے ہو, مراٹھی زبان میں. گجرات کے ہو, گجراتی زبان میں. آپ کون سی زبان میں آپ سے سوال ہوں گے؟ اردو میں. یا اللہ ہمیں تو اردو آتی ہے, سوال کیا اردو میں ہوں گے؟ انگلش میں ہوں گے؟ ہم نے بڑی محنت کر کے انگلش پڑھی ہے, سوال انگلش میں ہوں گے؟ فرینچ میں ہوں گے؟ گرمکھی میں ہوں گے؟ سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ افریکانس میں ہوں گے؟ زولو میں ہوں گے؟ سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ سوال ہوں گے عربی میں. بولو بھائی کون سی زبان میں ہوں گے؟ عربی میں. عربی تمہیں آتی ہے؟ یہ آپ کو آتی ہے عربی؟ آتی ہے نا؟ آپ کو بھی آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ حضرت کی تقریر ہو رہی ہے, آپ لوگ وہی اختتام کر کے علماء کو اسٹیج میں بھیج دیں. بہترین عربی آتی ہے. فرشتوں کو سوال ہو گیا من ربوں کا تو یہ کھٹ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, یعنی دین اسلام. عربی آتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں آتی. اور سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ عربی میں. میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ میرے رب کے ایک حکم کا کمال یہ ہے, چلو بس اوپر سے نیچے گئے,
نبی کی زبان آ گئی, نبی کی بولی سیکھ گئے, اور وہ بولی سیکھ گئے جو میرے مصطفیٰ کی بولی ہے, جو میرے نبی کی بولی ہے, وہ زبان سیکھ گئے. کہ آپ قبر میں پڑے رہو گے لدھیانہ میں ہمیشہ ہمیشہ؟ لدھیانہ میں پڑے رہیں گے آپ قبر میں ہمیشہ ہمیشہ؟ تو وہاں بھی پڑے نہیں رہنا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پورا قرآن تلاوت کر کے دکھائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے. پورا قرآن تلاوت کر کے دکھاؤ, قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے؟ قرآن میں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ موت کا مزہ کیسا مزہ ہے کہ یہ مزہ چکھنے کے بعد ہر مزہ کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا کو کوئی مزہ اسے اچھا نہیں لگتا, اس مزے کو چکھنے کے بعد وہ کوئی مزہ ہی چکھنا نہیں چاہتا. موت کا مزہ یہ ایسا ایسا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ لدھیانہ کے قبرستان میں پڑے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی پڑے نہیں رہنا. وہاں بھی ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. جب تک اللہ چاہے گا قبر میں رکھے گا, جب تک اللہ کی مرضی ہوگی قبر میں رہیں گے, قبر میں لیتے رہیں گے, آرام کرتے رہیں گے. اللہ کا جب جیسا حکم ہوگا ویسا کرنا پڑے گا. اللہ کا حکم آ گیا, اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں. یا اللہ, اوپر کے سارے معاملات, حالات, کاروبار, بزنس, گاڑی باڑی, ساڑی, سارا معاملہ چھوڑ کر باپ ماں بہن بھائی چچا دادی دادا نانی سب کو چھوڑ کر بڑے چین سے یہاں ہم آرام کر رہے. یا اللہ, اب کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا, میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا, میدان محشر میں پہنچ جاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لدھیانہ سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کے گیا ہے؟ دلی ہو کے گیا ہے کہ بمبئی ہو کے گیا ہے کہ امرتسر ہو کے گیا ہے کہ بنگال ہو کے گیا ہے, بہار ہو کے گیا ہے؟ یہ لدھیانہ سے میدان محشر راستہ کدھر سے گیا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی بتا دیجئے, ہم بریلی سے لدھیانہ ہی آ جائیں گے, دیکھنے والوں کو ساتھ چل دیں گے. آپ نے دیکھا ہے؟ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ لدھیانہ سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کے گیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, مگر ایک اللہ کا حکم آ گیا. چلو, اللہ کا حکم آیا, اللہ کے حکم سے ہم مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے, میدان محشر میں جمع ہو گئے. اب کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کے حکم کا کمال یہ ہے کہ راستہ بھی جان گئے اور منزل بھی پہچان گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا ہمیشہ ہمیشہ آپ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی کھڑے نہیں رہنا ہے. اب وہاں بھی کچھ انتظار ہے, اللہ کے حکم کا انتظار ہے, نامہ اعمال کا انتظار ہے. اب دنیا میں جیسا کیا ہے, اب جزا اور سزا کا معاملہ میدان محشر میں ہوگا. اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تب تو خیر ہے, اگر بائیں ہاتھ میں آ گیا تو خیر نہیں ہے. اگر کسی کو جہنم میں جانے کا حکم آ گیا تو وہاں اسٹرائک کرنے کا موقع نہیں ملے گا. انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد. ہمارا حساب و کتاب نہیں لیا, ہماری ہم سے حساب و کتاب نہیں لیا, ہمارا چلہ نہیں دیکھا. 3 دن کا چلہ ہم نے کاٹا, 6 دن کا چلہ ہم نے کاٹا, 10 دن کا چلہ ہم نے کاٹا, 20 دن کا چلہ ہم نے کاٹا, 40 دن کا چلہ ہم نے کاٹا, 3 مہینے کا چلہ ہم نے کاٹا, 6 مہینے کا چلہ ہم نے کاٹا, 1 سال کا چلہ ہم نے کاٹا. ہم زندگی بھر چلہ چلہ کے چلہ کرتے رہے. اے اللہ, تو نے ہمارا چلہ نہیں دیکھا, جہنم کا حکم دے دیا.
نہیں چلے گی. اللہ کا جو حکم ہو گیا وہ اٹل ہے. اگر جنت پہ جانے کا حکم ہو گیا تو جنتی جنت پہ چلا جائے گا. جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو جہنمی جہنم میں چلا جائے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی کھڑے نہیں رہنا ہے. تو ہم سفر میں ہیں. سفر میں مرے کب؟ عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح سے چلے باپ کی پشت میں آ گئے. باپ کی پشت سے چلے ماں کے شکم میں آ گئے. ماں کے شکم سے چلے دنیا میں آ گئے. دنیا سے چلے قبر میں پہنچ گئے. قبر سے چلے میدان محشر میں پہنچ گئے. میدان محشر میں چلے تو جو جدھر کا تھا ادھر چلا گیا. مرے گا. سفر میں ہے. سفر میں لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عالم ارواح میں ہاؤس آف کامنس. ہاؤس آف کامنس مطلب دربار عام. دربار عام جس میں اپنے کو بھی آنے کی اجازت ہو, بیگانے کو بھی آنے کی اجازت ہو, درود پڑھنے والے کو بھی آنے کی اجازت ہو, راہ میں کانٹے بچھانے والے کو بھی آنے کی اجازت ہو. اپنے بھی آئے, بیگانے بھی آئے, ابو جہل بھی آئے, ابو جہلی بھی آئے, آپ بھی آئے, ہم بھی جمع ہو جائیں. مرد بھی آئے, عورت بھی آئے, مومنین بھی آئے, مشرکین بھی آئے. سب کو جمع کر کے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوراً ہی دوسری نشست کی کارروائی شروع ہوئی کہ اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا. سو میں نے لے لیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں کون کہاں آیا؟ عالم ارواح میں اگر کسی نے راستہ دکھایا تو میرے مصطفیٰ نے راستہ دکھایا ہے. اے لوگوں جو کام آئے ہیں, دنیا میں بھی کام آئے ہیں, قبر میں بھی کام آ رہے ہیں, میدان محشر میں بھی کام آ رہے ہیں. جب میدان محشر میں آپ جمع ہوئے تو سب سے ملاقات ہوئی, مگر کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے, کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے. اے لوگوں میدان محشر میں بھی اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو اسی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ, جو میدان محشر میں بھی کام آئیں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے, دنیا میں بھی کام آئیں گے, عالم ارواح میں بھی کام آ رہے ہیں, عالم برزخ میں بھی کام آ رہے ہیں. جو ہر جگہ کام آنے والی ذات ہے اسی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اور آج ہم اسی مقدس ذات کے 1498واں جشن ولادت کے موقع پر ان کی بارگاہ میں 1498واں جشن ولادت کے موقع پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. آمین. تقریر ادھار ہے, تقریر کا موقع نہیں ہوتا ہے. مجھے کوئی آدھا گھنٹہ 10 منٹ کی تقریر میں مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے لطف نہیں آتا, مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوتا. مگر چونکہ ابھی بہت سے کام باقی ہیں اس لیے میں تقریر کو یہاں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ تسنا موضوع کو پھر کسی موقع پر پورا کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کافی, قصدت الکافی, وجدت الکافی, ونعم الکافی, لکل الکافی, کفانی الکافی, وللہ الحمد. گرد علاقہ ہذا حصار حفاظت تو شبد تو نگہدار باشی, وگرد جملہ حاضرین, وگرد جملہ خواتین, وگرد جملہ مرودین, وگرد جملہ طلبہ, وگرد جملہ علماء, حصار حفاظت تو شبد تو نگہدار باشی. یا صدیق, یا عمر, یا عثمان, یا حیدر, دفع شر کن, دفع سحر کن, دفع بد نظر کن, دفع بد نظر کن, دفع بد نظر کن,
خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ بالگرامی الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمامی لوگ